تو کچھ کہانیاں کبھی کبھی فرضی لگتی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ جب وہ ہمارے خود کے ساتھ پیش آئیں تو ان کی تلخ حقیقتوں کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ تو آج کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ اس کہانی کے فرسٹ پارٹ کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، اس کو دیکھنا نہ بھولیے گا، نہیں تو آپ کو یہ کہانی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہونزو دا جوکر۔ اچانک سے خفیہ دروازہ کھلنے کی وجہ سے جب سیم ایک اندھیرے کمرے میں پہنچا، اس کے بعد سیم نے اپنے آس پاس دیکھا تو اس کو کافی آڑے ترچھے دروازے نظر آئے جو کہ بہت ہی زیادہ عجیب سے تھے۔ وہ سارے دروازے عجیب سے کلرز کے تھے اور ان پر ترتیب وائز نمبر لکھے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ سیم کچھ سمجھنے کی کوشش کر پاتا، کمرے میں لگے ایک اسپیکر سے آواز آئی، اگر صحیح دروازہ چنو گے تو تم آزاد ہو، نہیں تو تمہیں ہونزو ملے گا۔ اب سیم 3 نمبر دروازے کی اور جانے لگا، پر جیسے ہی سیم نے اس دروازے کو کھولا تو وہ راستہ بند تھا اور وہاں پر تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اب بہت سی دیر سوچنے کے بعد اس نے 7 نمبر کا دروازہ چنا اور اسے کھولا، اور اس بار اس کی قسمت اچھی تھی کیونکہ یہی دروازہ باہر جانے کا راستہ تھا۔ وہ وہاں سے نکلنا چاہتا تھا، لیکن اس نے وہ شرط جو کہ اس نے جون سے لگائی تھی وہ بھی پوری کرنی تھی۔ وہ اس دروازے کو کھوجنے لگا جہاں پر ہونزو کا پتلا ہے۔ اب جیسے ہی اس نے آگے بڑھ کے 5 نمبر کا دروازہ کھولا، اندر سے ایک بہت ڈراؤنا آدمی اس کے سامنے آ گیا۔ جب سیم نے دھیان سے دیکھا تو وہ کوئی آدمی نہیں بلکہ سیگار پیتا ہوا ایک موٹا تازہ جوکر کا پتلا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ اچانک سے باہر آیا تھا تو سیم کی تو دھڑکنیں ہی تیز ہو گئی تھی۔ سیم کو ایسا لگا کہ کچھ سیکنڈ کے لیے اس کی سانسیں ہی رک گئی۔ اب اس نے خود کو سمجھایا کہ وہ صرف اور صرف ایک پتلا ہے۔ اب سیم نے ہنستے ہنستے اس پتلے سے اس کی لال ناک چورا لی اور ہنستے ہنستے باہر کی اور جانے لگا۔ اسی شام سیم اس جوکر کی لال ناک کو اٹھائے جون کے گھر پہنچ گیا۔ پھر وہ ناک اپنے دوست کے چہرے پر لگائی اور اس پر زور زور سے ہنسنے لگا۔ اب جون نے غصے میں آ کے اس لال ناک کو دور پھینک دیا اور غصے کی وجہ سے اپنے گھر کے اندر چلا گیا۔ سیم اس ناک کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا گھر کے بیک یارڈ تک جا پہنچا۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اسے کوئی دیکھ رہا ہے، اور اچانک سے اسے سگار جلنے کی اسمیل بھی آنے لگی۔ اب سیم نے ادھر ادھر اپنی نظریں گھما کے دیکھا اور آس پاس اسے بالکل سناٹا محسوس ہوا۔ اب سیم نے فٹافٹ اس ناک کو اٹھایا اور اپنے گھر کی اور بڑھنے لگا۔ سیم کی موم آج رات گھر سے باہر تھی اور انہوں نے سیم کے لیے کھانا بنا کے فریج میں رکھا ہوا تھا۔ سیم جب اپنے گھر پہنچا تو فریج کھول کے اس نے اپنے لیے کھانا نکالا، لیکن اسے اچانک سے مین ڈور کے کھلنے کی آواز آئی۔ اب سیم گھبرا گیا اور بھاگتے بھاگتے گھر کا دروازہ چیک کرنے گیا، پر اسے وہاں پر کوئی بھی نہیں دکھا، اور اس کے فوراً بعد ہی سیم کے گھر کی لینڈ لائن بجنے لگی۔ اس نے جب کال اٹھایا تو کال پہ جون تھا۔ اس نے سیم سے اپنی بیہیویئر کی معافی مانگی، لیکن اچانک سے کال میں عجیب سی ڈسٹربنس سی آنے لگی۔ اس کے بعد سیم کو اپنے فون میں ایک عجیب سی آواز سنائی دی، کسی کے ہنسنے کی آواز۔ اب فون کی دوسری اور ایک بہت ڈراؤنی اور ایول قسم کی ہنسی کی آواز آ رہی تھی۔ یہ آواز بالکل ویسی ہی تھی جیسے کہ میلے کے ٹینٹ کے اسپیکر سے آ رہی تھی۔ اب تو سیم کے ہاتھوں سے فون ہی چھوٹ گیا، لیکن ابھی بھی اس کو شک تھا کہ کہیں اس کا دوست اس کے ساتھ کوئی مذاق نہ کر رہا ہو۔ اب دوبارہ سے اس نے وہ فون اٹھایا اور دوبارہ سے جون کو کال کرنے لگا، لیکن اس بار تو جون کی آواز بھی نہیں آئی۔ سیم کو ابھی وہی ہنسی کی آواز سنائی دینے لگی۔ اس نے ایک دم سے فون کاٹ دیا، لیکن وہ ہنسی کی آواز ابھی تک بند نہیں ہو رہی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ وہ آواز اس کے پورے گھر میں گونجنے لگی۔ سیم کی حالت گھبراہٹ کے مارے بہت خراب ہونے لگی تھی۔ اب اچانک سے اس کی نظر کچن کی دیوار پر گئی۔ وہاں پر لال رنگ سے کچھ لکھا ہوا تھا، HANZO، اور اس کے پورے گھر میں سگار کا دھواں بھر گیا تھا۔ سیم بنا کچھ سوچے سمجھے اپنے کمرے کی اور بھاگا اور دروازہ بند کر کے اپنے کمبل میں گھس گیا۔ اب ڈر کے مارے سیم کے منہ سے بالکل آواز نہیں نکل رہی تھی اور کمرے میں بھی عجیب سا سناٹا تھا۔ اس کے بعد اچانک سے کوئی بندہ سیم کے دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹانے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ مانو وہ دروازہ کچھ ہی سیکنڈ میں ٹوٹ جائے گا۔ اب وہ دروازہ پیٹنے کی آواز اور وہ ایول سی ہنسی کی آواز اچانک سے چپ میں تبدیل ہو گئی۔ اب سیم کی جان میں جان آئی اور وہ اٹھ کے دروازے کے پاس گیا۔
اس نے بالکل دھیرے سے دروازہ کھولا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے۔ جب سیم نے اپنے کمرے کی اور دروازہ بند کیا، اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ اس نے دروازے میں لگے شیشے میں سے ہنزو کو دیکھ لیا۔ اس کے بعد سیم بے ہوش ہو گیا۔ جب سیم کی موم اپنے گھر پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ سیم کی تو ناک ٹوٹی پڑی ہے اور وہ ایک جگہ پر گرا ہوا ہے، اور اس کی ناک سے بہت زیادہ خون بھی آ رہا تھا۔ اس کو فوراً سے پہلے ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا۔ اب اس کی ناک پہ لگی چوٹ کا نشان اور اس کے من میں ہنزو دا جوکر کا ڈر ہمیشہ کے لیے بیٹھ گیا۔ اور ہنزو آج تک ایک مسٹری ہے جسے کوئی بھی نہیں سالو کر سکا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب اور لائک لازمی کیجیے۔